کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شاہ مرداں شیر جزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ بحکم مرشد چند خیالات آج بھی آپ سے حسب معمول بانٹ رہا ہوں۔ یہ جو یاد آج ہم منا رہے ہیں، جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ آج سے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے بزرگان دین کی روایت رہی ہے۔ تقریباً 750 سال پہلے انہی تاریخوں میں اس ایسے ہی محرم کے دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے وصال کیا، اور یہی اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ان کا وصال ہوا۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ معمول رہا ہے بزرگان دین کا اس روایت کو تازہ کرنے کا۔ جیسے کل میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ چند تاریخی شہادتوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں گہرے راز اس میں پنہاں ہیں۔ انہی شہادتوں میں ایک شہادت حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ہے، جن کا ذکر کرتے ہوئے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسی دن وصال فرما گئے۔ یہ اپنی نوعیت کی ایسی شہادت تھی جس کی نظیر نہیں ملتی ایک طرف سے۔ ایک تو شہدائے کربلا میں یہ سب سے کم سن ترین شہید تھے،
اور ان کی شہادت حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے اور باقی رفقۂ کار کی شہادت کے بعد کہا جاتا ہے۔ ایک اور جو قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قافلہ مدینہ سے چلا اور مکہ سے ہوتا ہوا کربلا پہنچا، یہ حضرت علی اصغر کی ولادت مدینہ میں ہونے کے بعد ہی روانہ ہوا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام عالی مقام اس کم سن شہید کربلا کی ولادت کا انتظار فرما رہے تھے۔ مدینہ میں ولادت ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، جو آخر چل کر کربلا پہنچا، جہاں یہ شہادت واقع پائی۔ کہا جاتا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے رفقائے کار، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو ہاتھوں میں اٹھایا اور باہر لے آئے۔ اب مختلف روایتیں ہیں، لیکن ایک چیز جو بارہا دہرائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ جھولے میں تھے، اور آج بھی وہ جھولا علامت کی طور پر جو اس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، راز ہیں، عرفان کی باتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو جھولے میں لٹایا گیا، زمین پہ نہیں لٹایا گیا، کیونکہ وہ وارث تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ ان کی قربانی کا حکم تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم انہیں مکہ کی وادی میں، جہاں نہ پانی نہ کچھ بھی نہیں تھا، وہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور حضرت بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں، قافلے کی تلاش میں، لوگوں کی تلاش میں پھر رہی تھیں، دیکھ رہی تھیں، اس وقت جب معصوم حضرت اسماعیل نے ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے جو چشمہ پھوٹا آب زمزم کا، آج تک دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے، نہ صرف جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ہر طرح سے۔ تو ڈر یہی تھا کہ اگر کربلا کے میدان میں یہ ذات زمین پر ہوتی اور ان کی ایڑی زمین پر لگتی تو ایک ایسا چشمہ پھوٹتا جو آب زمزم کی نظیر ہوتا۔ چونکہ یہاں یہ بے نظیر قربانی مقصود تھی، انہیں جھولے میں ہی لٹایا گیا، وہیں سے حضرت امام عالی مقام باہر لے آئے، اور کسی شکی القلب، کہتے ہیں ہرمل نام تھا اس کا، اس نے ایک تیر مارا جو اس معصوم کے گلے کو چھیدتا چلا گیا۔ جب حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو کہتے ہیں کہ فرتے جذبات سے یا کیفیت
کہ وہ شدت ہوئی کہ اسی میں وہ انتقال فرما گئے. اور جب یہ ذکر فرما رہے تھے تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ یہی راستہ ہے، جو ذکر کر کے یہی راستہ ہے جو بہشت کی طرف لے جاتا ہے. انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہی ذکر کرتے ہوئے، تو لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ جس طرف ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہیں وہاں یہ راستہ ہے بہشت کا، جبکہ ان کی مراد یہ تھی کہ جو راستہ امام عالی مقام نے دکھایا ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہی تو راستہ ہے جنت کا جس پر ہمیں وہ لے جانا چاہتے ہیں. بہرحال آج بھی بہشتی دروازہ جو بنا ہوا ہے وہ اسی کی علامت ہے. حضرت بابا فرید کا ذکر ہوا تو ایک اور بات یاد آئی جو کل مرشد کریم نے بتائی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ تو معصوم ذاتیں تھیں، اماموں کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ تو معصوم ذاتیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بی بی پاک خاتون جنت اور 12 امام معصوم ذاتیں تھیں، اس لحاظ سے ان سے کبھی نہ گناہ سرزد ہو سکتا تھا نہ کبھی ہوا. تو پوچھا انہوں نے کہ حضرت آپ کیا ہیں؟ وہ تو معصوم تھے، آپ کیا ہیں؟ تو جواب میں فرمایا کہ وہ معصوم ہیں، ہم محفوظ ہیں. یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ فرمایا کہ ہم محفوظ ہیں. وہ تو گناہ نہیں کر سکتے تھے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہم گناہوں اور ان کی سزاؤں سے محفوظ کیوں ہیں؟ محفوظ کیوں ہیں؟ محفوظ اس لیے ہیں کہ رحمت للعالمین کے رحمت کے سائے میں ہم نے پناہ لے لی ہے. ان کے سائے میں جس نے پناہ لی وہ ہر گناہ اور ان کے گناہ کے اثرات سے محفوظ ہو گیا ہے، حفاظت میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا کفر ہے. اس رحمت کی علامت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 14 معصومین اور احمد علیہ السلام. اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنے گناہوں کو میری رحمت سے زیادہ وسیع جانا، اس نے میرے ساتھ سخت ناانصافی کی ہے، اس نے سب سے بڑی بھول کی ہے. اور سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ کیا کسی کے بھی گناہ اتنے ہو سکتے ہیں کہ میری رحمت سے بڑھ جائیں؟ نہیں ہو سکتے. یہی ہمیں بڑا آسرا ہے ہم گناہ گاروں کو کہ ہمارے گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں اس کی رحمت سے بڑھ نہیں سکتے. اب یہاں ایک اور چیز بھی آتی ہے، اگر میرے گناہ نہیں بڑھ سکتے تو کیا زید، بکر یا کسی اور کے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کسی کے گناہ بھی نہیں بڑھ سکتے. اگر کسی کے بڑھ سکتے ہیں تو پھر تو مجھے شک ہونا چاہیے میرے بھی بڑھ سکتے ہیں، اور وہیں مایوسی آ جاتی ہے. تو کیا ہوا تقاضا کہ رحمت کی وسعت کو ہر گناہ گار کی گناہوں سے بڑھ کر جاننا چاہیے. ہم یہاں روز پڑھتے ہیں اس گفتگو کے اختتام پر سلمان بھائی استغاثہ پڑھتے ہیں جو امام عالی مقام نے
کربلا کے مقام پر دیا جب سب رفقائے کار شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ ان میں سے ایک لائن جو ہے وہ بڑی غور طلب ہے اور جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا لائن ہے کہ میری سانسیں بند کر کے تم اپنے آپ پر رحمت کے دروازے بند کر لو گے۔ صحیح ہے میرے آقا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری سانسیں اگر تم نے بند کر دیں تو میں تم پر رحمت کا دروازہ بند کر دوں گا، یہ نہیں کہا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ انہوں نے کبھی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے، ہم خود اپنے آپ پر رحمت کے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی رحمت کا کی وسعت کا اور رحمت کے بے کراں ہونے کا اور اس کے لامحدود ہونے کا ایک ثبوت کہ ایسی جگہ پر جہاں وہ ان کے رفقائے کار، ان کی اولاد سب شہید ہو چکے ہیں، اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ پر رحمت کے دروازے بند کر لو گے۔ یہ بھی رحمت کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ ایسا مت کرو، اپنے آپ پر رحمت کے دروازے بند مت کرو۔ یہ ہے عالم ان کی رحمت کا، یہ ہے عالم، کیونکہ رحمت العالمین کے وارث ہیں۔ ان کی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، اللہ کا رحمان رحیم ہونا، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے رحمت میں۔ وہی اللہ کی رحمت ہے جس کے وارث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہی رحمت بانٹنا اور اس کی طرف بلانا ائمہ علیہ السلام کا مشن بنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے نہ صرف مایوس نہیں ہونا اپنے لیے، بلکہ کسی اور کے لیے بھی ہم دروازے بند نہیں کر سکتے۔ جب امام عالی مقام نے خود دروازے بند نہیں کیے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اس پر رحمت کے دروازے بند ہیں، اس پر بند ہیں، فلاں پر بند ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم کہیں گے تو ہمیں خود اپنے آپ پر رحمت کے دروازے کھلے ہونے پر شک ہونے لگے گا۔ تو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم اس رحمت میں کس طرح اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ ہم نے حصہ لینا ہے تو ہم نے کسی اور کو محروم کر کے حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ رحمت کا ایک محدود خزانہ ہے جس میں سے اگر مجھے کچھ ملا یا کسی اور کو ملا تو میں محروم رہ جاؤں گا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نہ ہم اپنے آپ پر دروازے بند کر سکتے ہیں چوائس سے، لیکن منشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا ان کے وارثین کی منشا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ پر دروازے بند کریں۔ اگر دروازے بند کریں گے تو ہم اپنے لیے وہ سزائیں جو ساری ہیں وہ اپنے لیے خود منتخب کر رہے ہیں۔ یہ جہنم کا ٹھکانہ ہم اپنے لیے خود منتخب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و صاف ہے، یہ ہم خود اپنے آپ کو اندھیروں میں لپیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو دوبارہ اب اسی بات کی طرف کہ ہم محفوظ ہیں۔ دیکھیے، اسلام سے پہلے، رحمت للعالمین کے دنیا میں ظہور سے پہلے جو قانون چل رہا تھا وہ یہی تھا، سزا و جزا، گناہ و ثواب، یہی چل رہے تھے کہ جس نے گناہ کیا
اس کو سزا ملنی ہے، اس کا حساب ہونا ہے، سب کچھ۔ جب رحمت للعالمین آئے، جنہوں نے ان پر ایمان لایا، جو ان پر ایمان لائے اور رحمت پر انہوں نے یقین کیا، وہ محفوظ ہو گئے ان سب چیزوں سے، وہ ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بشرطیہ کہ ایمان مکمل ہو، بشرطیہ کہ محبت جو ایمان کا جزو ہے وہ لازم ہو، بشرطیہ کہ ہم یہ جو جھگڑے ہیں جن میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو اس رحمت سے محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس سے ہم نجات پا لیں۔ جب ہم اس سے نجات پا لیتے ہیں تب نہ کسی سے جھگڑا رہتا ہے، نہ دشمنی رہتی ہے، نہ فساد رہتا ہے۔ جب ہم اس میں پڑ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس حفاظت کے حصار سے باہر نکال لیتے ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ جو بھی رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے، کبھی انہوں نے ایک دوسرے سے نا اتفاقی یا گروہ بندی کا کوئی سبق، کوئی تعلیم انہوں نے ایسی نہیں دی۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ گناہ ثواب نہیں ہے، جزا سزا نہیں ہے، بے شک ہے، لیکن ہم اپنے آپ پر یہ خود چیزیں وارد کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس کی متقاضی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہمیں سمیٹنا چاہتی ہے، جس کے لیے پیغمبران دین بھیجے گئے اور ائمہ علیہ السلام آئے، اور ان کا مشن تا قیامت جاری رہے گا تاکہ سب کو اس رحمت کے احاطے میں سمیٹ لیا جائے۔ تو جب ہم یہ یاد مناتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ الفاظ کہ وہ رحمت کے دروازے بند نہیں کرتے، وہ ہمیں رحمت سے محروم نہیں، وہ رحمت بانٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان کے مشن میں ہم ان کی کس طرح ان کی آنت کرنا تو نہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ مخالفت نہ کریں۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان کی رحمت کے احاطے میں لے آئیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اور ایمان رکھیں اسی بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اور وہ رحمت جس کا میں مستحق ہوں، میں مستحقی تب بنتا ہوں جب سب مستحق ہیں۔ اگر کسی کے اور کے مستحق ہونے میں شک آ گیا تو پھر اپنے مستحق ہونے میں بھی شک آ جاتا ہے، اور یہیں سے وہ عالمگیر محبت پیدا ہوتی ہے ہر انسان کے لیے کہ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں۔ بے شک اس وقت کسی نے کوئی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کسی نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے، کسی نے ظلم کا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن یہ ایک لباس ہیں۔ جب تک انہوں نے وہ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، ان پر سزا بھی ہے، جزا بھی ہے، جہنم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جب انہوں نے اس سے نجات پا لی، اپنے آپ کو رحمت کی طرف لے آئے، تو سب چیزیں ختم ہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے، ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی کہ کتنی محبت اللہ تعالیٰ ان کے پیغمبر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وارث جو 12 امام 14 معصومین، ان کی ہمارے لیے کتنی محبت ہے، ہمیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ نہ ہم ویسی محبت دوسروں میں بانٹ سکتے ہیں، لیکن جس قدر ہماری حیثیت ہے، ہماری استعداد ہے، اس کے مطابق ہمیں یہی محبت بانٹنی ہے اور یہی آگے بڑھانی ہے۔ یہی درس ہے کربلا کا بھی۔ بہت سی اس میں جیسے میں نے کہا تہ در تہ
عرفان کے خزانے ہیں جو منزل ب منزل سالک کو اس کی منزل کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بنیادی ایک بات یہ محبت ہے جو ہمیں اپنے زندگی میں، اپنے تعلقات میں، اپنے روابط میں، اپنے واسطے داری میں، ہر جگہ اس کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ جب تک ہم محبت کرنا نہیں جانیں گے ہمیں ان ذاتوں کی محبت کا احساس پوری طرح نہیں ہوگا، اور انہی کی محبت ہی ہے جو ہمیں بالآخر ان سب چیزوں سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے، حفاظت میں رکھتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آگہی دے اور توفیق دے کہ ہم نفرتوں کے سمندر سے نکل کر رحمت کے بے پایاں اور بے کنار سمندر میں اپنے آپ کو اس سے مستفیض ہوں اور اس کی رحمت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ دوبارہ پھر وہی عہدہ کہ لبیک کہیں کہ جی ہم حاضر ہیں، وہ تو ہمارا ہی بھلا چاہتے ہیں، ہمیں ہی اس فلاح کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں ہی اس بہشت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جیسے بابا فرید الدین گنجی شکر نے فرمایا کہ یہی راستہ ہے بہشت کا، یعنی امام علیہ السلام نے جو بتایا راستہ یہی راستہ ہے، اور یہ راستہ وہی راستہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور بعد میں آنے والے جو ائمہ علیہ السلام تھے سب نے یہی راستہ بتایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ یہ ہم کہتے ہیں ان کا تو وعدہ ہی ہے کہ کسی بھی نفس کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر اسے تکلیف نہیں دیں گے، بس ہماری استطاعت یہی ہے کہ ہمیں غم حسین کے علاوہ اور کوئی غم نہ ملے۔ انشاءاللہ ہم یہ ذکر باقی دنوں میں بھی جاری رکھیں گے، اور اگر مجھ سے کوئی بھول چک ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا، ورنہ باقی جو اچھی باتیں لگی ہوں سب انہی کی طرف سے ہیں، انہی کی باتیں ہم دہراتے ہیں، اور انہی سے جو کچھ ملا ہے وہ آگے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی نہ اردو مجھے پوری طرح آتی ہے، ہو سکتا ہے بولتے ہوئے بھی مجھ سے کہیں غلطیاں ہوتی ہوں، تو بس اپنے حسب حال میں آپ سے سب یہ باتیں کر لیتا ہوں، بانٹ لیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلمان بھائی سے عرض ہے کہ بحکم مرشد آخری استغاثہ پڑھ کر سنیں۔ نبوت کا لعاب میری گٹھی میں ہے، میں فرزند رسول و بطول ہوں۔ نبوت کا لعاب میری گٹھی میں ہے، میں فرزند رسول و بطول ہوں۔ امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے، میں صاحب منا کا فرزند ہوں۔ امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے، میں صاحب منا کا فرزند ہوں۔ میں حسن کی تربیت ہوں، میں حسن کی تربیت ہوں۔ یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے، یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے۔ یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے۔ یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے۔ تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں۔ تمہیں
اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں، مگر تم نسلاً بھکاری ہو، مگر تم نسلاً بھکاری ہو۔ سنو اور اس پر بحث کرو، سنو اور اس پر بحث کرو۔ کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں۔ کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں۔ کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ کوسین ہماری منزل ہے۔ کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ کوسین ہماری منزل ہے۔ بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے، بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے۔ بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ العصر ہماری حیثیت ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے۔ العصر ہماری حیثیت ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے۔ والفجر ہماری رنگت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے۔ والفجر ہماری رنگت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے۔ سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، من الیشرا ہمارا استحقاق ہے۔ سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، من الیشرا ہمارا استحقاق ہے۔ تاہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ تاہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں، سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں۔ ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں، ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں اور رکوع میں فروع کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں، اور رکوع میں فروع کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں۔ ہماری وزاداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا اور ہم ابراہیمی ہیں۔ ہماری وزاداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا اور ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔